بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء، عظمت و جلالت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے۔ بعد درود و السلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر، جس موضوع کو لے کر آیا ہوں وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جنہیں عربی زبان میں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اگر واحد کہا جائے، ایک فرشتہ کہا جائے تو اسے ملک کہا جاتا ہے، ملک نہیں بلکہ ملک، اور اگر اس کی جمع لی جائے تو اس کی جمع ہے ملائکہ یعنی فرشتے۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اگر وہ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا، ایسا شخص مومن ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص تمام فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن بعض فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے، ایسا شخص بھی مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو گویا کہ ایمان والے ہونے کے لیے یا ایماندار ہونے کے لیے یا مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ایک مسلمان تمام فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان اس بات کا یقین کرے، اس بات کا اعتماد رکھے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن یقیناً ان کا وجود ہے۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے بعض اعمال دے دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ ایمان ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ بہت ساری مخلوقات دنیا میں موجود ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن ان کی حقیقت ہے، وہ چیزیں موجود ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کی کیفیت کے بارے میں دو چیزیں ہمیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز کہ فرشتوں کے وجود کا اقرار کرنا، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا کہ فرشتے موجود ہیں۔ دوسری چیز کہ فرشتوں کو وہی مقام و مرتبہ دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ہے۔ ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا اور نہ ہی ان کی شان میں بہت زیادہ غلو کرنا۔ پہلی چیز کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہے، فرشتے موجود ہیں اس بات پر ایمان لانا ہے، اور اس بات پر قرآن اور احادیث دلالت کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی دلیلیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فرشتے ہیں، ان کا وجود ہے، اور اسی طرح احادیث میں بھی ان کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ چند دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کو، جو کہ بہت ہی عظیم فرشتے ہیں، بہت ہی عظمت والے فرشتے ہیں، بہت ہی قوی فرشتے ہیں، تمام انبیاء، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کے لیے 600 پر تھے اور ہر پر نے زمین و آسمان کو ڈھانپے رکھا تھا۔ یہ فرشتے ہیں، یہ فرشتوں کا ثبوت ہے، یہ فرشتوں کا وجود ہے، اور یہ صحیح روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے اور فرشتوں کو پر بھی ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل حدیث جبرائیل، آپ سب کو معلوم ہے حدیث جبریل جو حدیث ہے، جو کہ طویل حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوتا ہے جو کہ بہت ہی سفید لباس پہنا ہوا ہے، اس کے بال بہت ہی کالے ہیں، اور اس پر سفر کے کوئی آثار نمایاں نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے اس شخص کو آج تک دیکھا تھا۔ وہ آدمی آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جاتا ہے، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتحج البیت وتصوم رمضان، کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہ اسلام ہے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سوال کیا، اور جب جواب سن لیا تو کہنے لگا آپ سچے ہیں، سوال بھی کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، یہ ایمان ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلاؤ کہ یہ احسان کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم یہ تصور کرو، یہ ذہن میں لاؤ کہ تم جب عبادتیں کر رہے ہو تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں آتا، یہ ذہن میں نہیں آتا، تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ سوال جسے کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ بہتر نہیں جانتا۔ پھر کہا، چلو قیامت کے بارے میں نہیں جانتے، اخبرنی عن اماراتہا، مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتہا وان ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، چرواہے، غریب اور محتاج بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کریں گے، اور ان بنگلوں پر، ان گھروں پر، ان بلڈنگوں پر جو ہے تکبر کریں گے، فخر کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے مسابقہ کرنے لگیں گے۔ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 3 ساعت رکا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو جو شخص مجھ سے سوال کر رہا تھا وہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم،
اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے کئی چیزیں معلوم ہوئی، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، اور جو چیز یہاں پر شاہد ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے، اور فرشتے انسانی شکل میں بھی اللہ کے حکم سے آ سکتے ہیں، جیسا کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ اور ایک دلیل، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں، غزوہ احد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی مخالفت کی وجہ سے پاسا پلٹ گیا تھا، جنگ جیتی ہوئی شکست میں بدل گئی تھی۔ غزوہ احد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قائد بنایا اور ان کے ساتھ 50 صحابہ کرام کو دے دیا اور جبل رومان نامی مقام پر انہیں ٹھہرا دیا کہ یہاں پر ٹھہرے رہنا، اور اگر ہمیں پرندے نوچ بھی کھا رہے ہو تب بھی اس مقام کو، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ جب وہ قائد 50 صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہیں، جنگ شروع ہوتی ہے، مسلمانوں کا پاسا بھاری ہو جاتا ہے، مسلمان تقریباً جیت جاتے ہیں، دشمن جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں۔ وہ 50 صحابی جو ٹھہرے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جنگ تو ہم جیت گئے، مال غنیمت مسلمان لوٹ رہے ہیں، چلو ہم بھی جاتے ہیں۔ وہ جو قائد تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ پرندے اگر ہمیں نوچ بھی دے تب بھی تم اس مقام کو اور اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تم مت چھوڑو۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے نہیں سنا اور مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے وہ آ گئے، اس جگہ کو چھوڑ دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دشمنوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور جو جنگ جیتی جا رہی تھی، جیتی جا چکی تھی، وہ جنگ شکست میں بدل جاتی ہے، کئی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اتنا بھاری وقت ہو جاتا ہے، اتنا عظیم وقت ہو جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹ جاتے ہیں، سر مبارک پھٹ جاتا ہے، اور اتنا عظیم وقت ہو جاتا ہے کہ یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ جنگ جو کہ جیتنے والے تھے لیکن شکست میں بدل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اور اس وقت جب افواہیں پھیل گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، ابو سفیان جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور اعلو حبل اعلو حبل کہتے ہیں کہ حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو، آج ہم جنگ جیت گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو کہ غزوہ احد تھا، اور مسلمانوں نے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی۔ آج اس واقعے سے ہم یہ بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی مخالفت کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہاری جا سکتی ہے۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ مخالفت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی زیادہ مخالفتیں کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزت ذلت میں بدل گئی ہے، ہمارا عروج زوال میں بدل گیا ہے۔ اگر ہمیں اپنی عزت کو واپس لوٹانا ہو تو کیا کرے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، کسی بھی چیز میں مخالفت نہ کرے، کیونکہ عزت اگر ہمیں ملے گی تو عروج ہمیں اگر ملے گا تو وہ اسلام ہی میں ملے گا، اسلام ہی کی طرف لوٹنے میں ملے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کنا اذل امت فاعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم حقیر، ذلیل، کمتر اور معمولی قوم تھے، عرب کی کوئی حیثیت اور وقعت اور اوقات نہیں تھی، ہم بہت ہی زیادہ ذلیل و حقیر اور کمتر تھے، معمولی تھے، کوئی ہمیں گنتا نہیں تھا۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، لیکن اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت اور سربلندی بخشی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی اسلام کے ذریعے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا مَبْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم عزت کسی اور چیز میں تلاش کریں گے اسلام کو چھوڑ کر تو یاد رکھو ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ غزوہ احد میں مشرکین نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے، اور افواہیں بھی پھیل گئی تھی کہ شہید آپ ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرشتوں کے وجود کا ذکر میں بیان کر رہا ہوں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دو لوگ ہیں بہت ہی زیادہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب ہے۔ وہ دو لوگ نہ ہم نے اس سے پہلے انہیں کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی غزوہ احد کے بعد ہم نے انہیں کبھی دیکھا تھا، یعنی وہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا، اس واقعے سے بھی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جنگ میں بھیجتا ہے، مومنوں کی، مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے، اور فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے موجود ہیں، اور فرشتے اللہ کے حکم سے انسانوں کی صورت اختیار کر کے بھی آ سکتے ہیں، اور جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ شریک بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، کہ اگر تم صبر کرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اور اگر تم پر دشمن چڑھ جائے، غالب ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص نشان والے فرشتوں کے ذریعے 50,000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ اور غزوہ بدر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں ابن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آئے اور کہنے لگے ما تعدون اہل بدر فیکم، اہل بدر میں جو کہ بدر میں شرکت کیے تھے، غزوہ بدر میں شرکت کیے تھے، جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن صحابہ کرام نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی ان کا مقام و مرتبہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضل المسلمین، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے تمام مسلمانوں میں سب سے افضل ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاکذا کذالک من شہید بدرا من الملائکہ، اسی طرح جن فرشتوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے موجود ہیں، اللہ کے حکم سے فرشتے انسانی جو ہے شکل میں آتے ہیں اور مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی بھی مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ان واقعات سے معلوم ہوا فرشتوں کا وجود ہے۔ اہل علم نے فرشتوں کے وجود پر اور دو دلیلیں پیش کی ہے۔ ایک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، راوی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے راستے سے جا رہا تھا، کسی بستی میں جا رہا تھا مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا۔ جب وہ وہاں سے گیا تو فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جس کی بنا پر تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اس لیے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ سن رکھو، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے کہ جس طرح تم نے اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ نے تم سے محبت کر لی۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دے کر بھی بھیجتا ہے، خوشخبری دینے کے لیے بھی بھیجتا ہے، اور فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے موجود ہیں۔ اور ایک دلیل اہل علم نے بیان کی جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، 3 لوگ بنی اسرائیل میں موجود تھے، جن میں سے ایک ایسا شخص تھا جسے برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، سفید داغ اور دھبوں کی بیماری تھی۔ دوسرا شخص تھا جو کہ گنجا تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے۔ تیسرا شخص تھا
جو کہ اندھا تھا، بینائی نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، ان تینوں کو آزمانا چاہا اور فرشتے کو ان تینوں کے پاس بھیجا۔ فرشتہ پہلے شخص کے پاس آتا ہے جسے کوڑ کی بیماری ہے، سفید داغ اور دھبوں کی بیماری ہے، اور کہتا ہے کہ کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خوبصورت جسم، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے خوبصورت جسم عطا کیا جائے، میں خوبصورت دکھائی دوں، اور جو مجھے کوڑ کی بیماری ہے، سفید دھبوں کی بیماری ہے، وہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے حکم سے اسے شفا مل گئی، خوبصورت جسم اسے دے دیا گیا۔ فرشتے نے کہا کون سا مال تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ راوی کو شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا یا گائے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کہا یا گائے کہا۔ بہرحال فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی عطا کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس میں اس کے لیے برکت عطا فرما۔ وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، دوسرے شخص کے پاس گیا جو کہ گنجا ہے، بال نہیں ہے اس کے سر پر، مکمل گنجا ہے۔ پوچھتا ہے کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ وہ گنجا شخص کہتا ہے کہ خوبصورت بال، مجھے خوبصورت بال چاہیے، لمبے لمبے بال چاہیے، یہ گنجا پن ختم ہونا چاہیے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے حکم سے خوبصورت بال اسے عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے پوچھا اور کوئی چیز مال میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کہا ہاں گائے۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس میں اس کے لیے برکت عطا فرما۔ وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو کہ اندھا ہے، دکھائی نہیں دیتا اسے۔ پوچھتا ہے تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ وہ اندھا کہتا ہے کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، میری بینائی واپس آ جائے، میں آس پاس کی چیزیں دیکھ سکوں، بس اندھا پن دور ہو جائے۔ فرشتہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ بینائی اسے نصیب ہو جاتی ہے، وہ آس پاس میں دیکھنے لگتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کون سا مال تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے بکری۔ تو فرشتہ ایک بکری کو جو کہ حاملہ بکری ہے اسے دے دیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس میں اس کے لیے برکت عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اندھے شخص کے پاس بکریوں کی ایک وادی بن گئی، گنجے شخص کے پاس گایوں کی ایک وادی بن گئی، اور جو کوڑ کی بیماری والا تھا اس کے پاس اونٹوں کی ایک وادی بن گئی۔ یعنی اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ ایک وادی اونٹ کی، ایک وادی گائے کی اور ایک وادی بکری کی، بہت زیادہ وہ مالدار بن گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، فرشتے کو اس کی شکل میں بھیجا۔ فرشتہ پہلے شخص کے پاس آتا ہے جو کہ کوڑ کی بیماری والا تھا، سفید دھبوں والی بیماری والا تھا، آتا ہے اور کہتا ہے اے شخص میں مسکین ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، مسافر ہوں، گھر پہنچنا ہے، میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے، تیرے پاس تو بہت زیادہ اونٹنیاں ہیں، اونٹ ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں گھر تک پہنچ سکوں، وطن تک پہنچ سکوں، اور اللہ کے نام سے میں تجھے مانگتا ہوں، اللہ کے نام سے میں سوال کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جاؤ، میرے پاس پہلے ہی دوسرے حقوق باقی ہے اور میں پھر تمہیں کیسے اونٹ دے دوں؟ فرشتے نے کہا شاید میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو کوڑ کی بیماری والا تھا، سفید دھبوں والا تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، لوگ تجھ سے گھن کھاتے تھے، لوگ تجھ سے دور بھاگتے تھے، اللہ نے تجھے شفا دی، اللہ نے تجھے مال دیا، اللہ نے اس میں برکت عطا کی، اور تو ناشکری کرتا ہے، فقیر کو بھگا دیتا ہے؟ اس نے کہا یہ مال میرے ورثہ میں ملا ہوا ہے، میرے باپ دادا نے چھوڑا ہوا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ فرشتے نے بد دعا کی، کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو تو پہلے ہی کی طرح ہو جا جیسے تو پہلا تھا، یعنی غریب، فقیر، محتاج اور کوڑ کی بیماری والا۔ وہ فرشتہ وہاں سے چل دیا۔ دوسرے شخص کے پاس آتا ہے جو کہ گنجا تھا، اللہ نے اسے بال عطا کیے اور اس کے لیے مال عطا کیا اور برکت عطا کی۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے شخص میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مسافر ہوں، گھر لوٹنا ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، اللہ کا سہارا ہے اور اس کے بعد تیرا سہارا ہے، تیرے پاس تو بہت زیادہ گائے ہیں، مجھے ایک گائے دے دے میں گھر تک لوٹ سکوں۔ کہتا ہے پہلے میرے حقوق بہت زیادہ ہے، میں تجھے نہیں دے سکتا۔ کہا کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو گنجا تھا،
تیرے سر پر بال نہیں تھے، اللہ نے تجھے بال عطا کیے، اللہ نے تجھے مال عطا کیا۔ کہا یہ مال تو مجھے ورثے میں ملا ہوا ہے، ترکے میں ملا ہوا ہے، میرے باپ دادا نے چھوڑا ہے۔ فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اگر تو جھوٹا ہے تو تو ویسا ہی ہو جا جیسا تو پہلے تھا۔ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آتا ہے جو کہ اندھا تھا، اللہ نے اسے بینائی عطا کی تھی، کہتا ہے میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بہت ساری بکریاں تیرے پاس ہے، ایک بکری مجھے عطا کر دے۔ اندھا کہتا ہے کہ ہاں یقیناً میں اندھا تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ نے مجھے بینائی عطا کی، اللہ نے مجھے دیکھنا نصیب کیا، اللہ نے مجھے بکریاں عطا کی، اور اتنی بکریاں ہیں کہ ایک بکریوں کی وادی میرے پاس موجود ہے، جا جو بکری لینا ہے لے لے، جتنی لینا ہے لے لے، آج میں تجھے منع نہیں کروں گا۔ فرشتہ کہتا ہے تیرا مال تیرے ہی پاس رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا، بس تیرے دو ساتھی ناکام ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے طویل واقعہ، اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے موجود ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے انسانوں کے پاس آتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور جنگوں میں بھی شرکت کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا وجود ہے، یہ فرشتوں کے بارے میں یقین ہے، اور ایک مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ یقین رکھے کہ فرشتے موجود ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں اور انسانی شکل و صورت میں بھی آتے ہیں۔ اور دوسری چیز اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ مال و دولت آنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کو نہ بھولے۔ ایسا نہ ہو کہ مال دولت روپیہ پیسہ جاہ و منصب بنگلے گاڑی آ گئی، اب اللہ کو بھی بھول گئے، مسلمانوں کو بھی بھول گئے، فقیروں کو بھی بھول گئے، مسکینوں کو بھی بھول گئے، محتاجوں کو بھی بھول گئے، بیواؤں کو بھی بھول گئے، فخر و تکبر کرنے لگو اور آپس میں ایک دوسرے کو حقیر کمتر اور معمولی سمجھنے لگو۔ نہیں، بلکہ ایک مومن کی شان یہ ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے پاس مال آتا ہے وہ دن و رات اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ ہوا ایک چیز کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا، کہ فرشتے موجود ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اس بات کا اعتبار کرنا کہ فرشتوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، نہ تو اس میں کمی کریں گے نہ تو زیادتی کریں گے۔ فرشتوں کے بارے میں ہم یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ فرشتوں کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، نہ تو آپ فرشتوں کے شان میں گستاخی کر سکتے ہیں، نہ ہی انہیں حقیر اور معمولی اور کمتر سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے شان میں اتنا مبالغہ کر سکتے ہیں کہ انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے۔ نہیں، ایسا بھی نہ ہو، غلو بھی نہ ہو، افراط اور تفریط نہ ہو، بلکہ جو مقام اللہ نے بیان کیا وہی مقام ہم بھی بیان کریں۔ جبکہ مشرکین نے کیا کہا؟ مشرکین نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، غلو کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے تو اللہ کے معزز بندے ہیں۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ فرشتوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ بیٹھو، ایسا بھی نہ ہو، کیونکہ نفع و نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر نفع و نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی ہوتا تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو نصیحت کی، کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہے، جب بھی سوال کرنا ہے اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہے اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان رکھو، سن رکھو، خبردار ہو جاؤ، اگر سارے کے سارے لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔
وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر سارے کے سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کے شان میں نہ تو ہم گستاخی کریں اور نہ ہی ان کی شان میں مبالغے سے کام لیں۔ یہ ہوا مجمل طور پر فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں کے بارے میں اور تفصیل جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ ایک چیز فرشتوں کی پیدائش کے بارے میں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ تو یاد رکھے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے اور جن ایک ہی ہے، جبکہ یاد رکھے فرشتے الگ ہے، جن الگ ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جبکہ جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع ہے، فرما بردار ہے، معصومان الخطا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ جبکہ جنوں میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے اور نیک و کار بھی ہے۔ یہ فرق ہے فرشتوں میں اور جنوں میں۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ شیطان بھی جنوں ہی میں سے ہوتے ہیں، لیکن جو جنوں میں سرکشی کرتا ہے، اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، کفر کرنے لگتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے، تو ان جنوں میں سے ایسے لوگوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل گیا، جو شریر ہے، سرکش ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے بلکہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، شیطان حیوانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں جو شخص سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، گندگی میں مبتلا ہے، شرک و بدعت کی گندگی میں مبتلا ہے، ایسا انسان بھی شیطان ہے۔ اور جو حیوان بھی سرکشی کرتا ہے اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ تو جن الگ ہے، فرشتے الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دوسری چیز، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ بات طے ہے فرشتے بہت زیادہ ہیں، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن کنفرم تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارے رب کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کی تعداد کتنی ہے کوئی نہیں جانتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بعض چیزیں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور بعض وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرایا، اور آسمان کو یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتے نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ آسمان چرچرایا، اور آسمان کو حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو، اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو اور اللہ کے لیے سجدہ ریز نہ ہو۔ تو فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ معراج کی رات، معراج کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 آسمان پر گئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ البیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے ہیں، البیت المعمور۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیت المعمور یدخلہ فی کل یوم 70,000 ملک، کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، ولا یعودون الیہ، اور دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ یہ ہے فرشتوں کی تعداد کہ 70,000 فرشتے وہاں پر ایک دن میں داخل ہوتے اور دوبارہ ان کا نمبر نہیں لگتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بالنار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا،
محشر کے میدان میں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوگی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی عظیم مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، جس کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جہنم اور اس کی لگامیں 70,000 اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہیں جو اسے کھینچ کر میدان محشر میں لے آئیں گے۔ یہ فرشتوں کی تعداد ہے، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ فرشتے بہت زیادہ ہیں۔ فرشتوں کے نام قرآن میں احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے نام جو ذکر کیے گئے ہیں ان میں سب سے عظیم فرشتے 3 ہیں، جن میں سے ایک ہے جبریل علیہ السلام، جنہیں جبرائیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ جبریل یا جبرائیل دونوں بھی انہی کے نام ہے۔ جبریل علیہ السلام کا یہ کام تھا کہ وہ انبیاء پر وحی کو لے کر نازل ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ جبریل علیہ السلام وہی ہے جو انبیاء کے قلب پر اللہ کے حکم سے فرمان کو جاری کرتے ہیں۔ دوسرے عظیم فرشتے میکائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے بارش کو نازل کرنے کے لیے۔ وہ بادل کو کھینچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بارش کو نازل کر دیتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام، ان کا دوسرا نام ہے میکال، ایک ہے میکائیل علیہ السلام جو کہ معروف و مشہور ہے، اور ان کا دوسرا نام ہے میکال علیہ السلام۔ اور تیسرے فرشتے ہیں اسرافیل علیہ السلام جو کہ عظیم فرشتے ہیں، اور ان کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ سور میں پھونک دو، وہ سور کو پھونک دیں گے اور ساری کی ساری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ یہ اسرافیل علیہ السلام ہے، اور ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، میں آسانی کے ساتھ خوشی کے ساتھ کیسے زندگی بسر کر سکتا ہوں جبکہ سینگوں والا فرشتہ سینگ منہ میں لیے ہوئے کھڑا ہے، اللہ کے حکم کا منتظر ہے، اللہ کی طرف کان لگائے ہوئے ہے۔ جب اللہ حکم دے گا کہ سور پھونکو، وہ پھونک دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بات میں جانتا ہوں تو میں آسانی کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ، مزے کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنی تو صحابہ کرام آخرت کے ڈر سے لرزہ ہو گئے، قیامت کے ڈر سے لرزہ ہو گئے، اور یہ بات ان پر بہت ہی زیادہ گرا گزری، بھاری گزری، پریشان حال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ مت، بلکہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر ہے۔ اللہ جب حکم دے گا پھونکو، وہ سور کو پھونک دیں گے، اور یہ قیامت کا اعلان ہے۔ قیامت کا اعلان ہے کہ قیامت آ چکی ہے اور تمام لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، یہ دنیا ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ تیسری چیز فرشتوں کی صفات بھی ہے۔ فرشتوں کی بعض صفات ہے جس سے وہ متصف ہے اور ان کے لیے اعلیٰ صفات ہے، بہترین صفات ہے۔ فرشتوں کی صفات یہ ہے کہ لا یأکلون ولا یشربون ولا یتنزلون ولا ینکحون، کہ نہ تو وہ کھاتے ہیں، نہ تو وہ پیتے ہیں، نہ تو وہ نکاح کرتے ہیں، نہ تو ان کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ ان سے کوئی اولاد ہے، بلکہ وہ نورانی مخلوق ہے جنہیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پلک جھپکنے کے اتنا وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ فرشتوں کی صفات ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں کی صفات یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو پر ہوتے ہیں، فرشتوں کو پر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اس کی طرح پر یا اس پرندے کی طرح پر، نہیں، تشبیہ دینا حرام ہے۔ فرشتوں کے لیے پر ہے، بس پر ہے، اس بات کا یقین اور اعتماد مسلمان کو ہونا چاہیے۔ نہ تو آپ دنیاوی کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز سے، بس
فرشتوں کے پر ہے کما یلیق بہا، جیسا ان کے لیے لائق ہے. ہم ان کی کیفیت کو نہیں جانتے، یہ غیبیات ہے، اور ان کی کیفیت کو بیان کرنا، ان کے بارے میں تعویل کرنا اور بتانا کہ پر کیسے ہوتے ہیں، یاد رکھیں حرام ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. بس فرشتوں کے پر ہے، اور اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں کی ہے. الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کہ تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ابتدا میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور جو دو دو پر والے، تین پر والے، چار پر والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر اور قاصد بناتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جنہیں دو پر ہیں، بعض کے تین پر ہیں، بعض کے چار پر ہے، اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے 600 پر ہے، اور ہر پر نے آسمان اور زمین کو ڈھانپے رکھا تھا. تیسری چیز ہی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ فرشتوں کی صفات کے بارے میں یہ بھی ہے کہ فرشتے حیا بھی کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو شرم بھی آتی ہے. جیسا کہ معروف حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی ران یا پنڈلیاں کھلی ہوئی ہے. راوی کو شک ہے، آپ کی ران یا پنڈلیاں کھلی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وہ آتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. عمر فاروق آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلیاں یا ران کھلی ہوئی ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے جاتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے کو برابر کر دیتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بات کیے، چلے گئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے ہی رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے ہی رہے، آپ نے خیال نہیں کیا. لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ سیدھے بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست کر لیا. یہ کیوں؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جو حیا کے شرم کے پیکر تھے. تو کیا معلوم ہوا کہ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ فرشتے حیا کرتے ہیں، فرشتوں کو شرم آتی ہے، ان کے لیے حیا کی صفت ہے، وہ حیا سے متصف ہے. فرشتوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ فرشتے اللہ کے سامنے صف لگاتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربہم، کیا تم ویسی صف بندی نہیں کرتے جیسا کہ فرشتے اللہ کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اللہ کے پاس کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہ اگلی صفوں کو پوری کرتے ہیں، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل طریقے سے صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں خالی جگہ کو نہیں رکھتے. تو یہ فرشتے ہیں جو صف بندی کرتے ہیں، یہ بھی ایک صفت ہے. اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین کہتا ہے، زور سے آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تم بھی آمین کہا کرو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی، برابر ہو گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب امام نماز پڑھائے وہ خود بھی سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے بولے، اور مقتدی پڑھنے والے بھی آمین زور سے بولے، تاکہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ آپ کی آمین بھی موافق ہو جائے، برابر ہو جائے، اور آپ کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. تو فرشتے آمین بھی کہتے ہیں، یہ بھی ان کی صفت ہے. یاد رکھیں
فرشتے دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا بھی کرتے ہیں۔ فرشتے دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا بھی کرتے ہیں، اور فرشتوں کی چاہے دعا ہو بد دعا ہو دونوں ہی مقبول ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ فرشتے کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، دینی تعلیم دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی مخلوقات اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہے، سمندر کی مچھلیاں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہے جو مسلمانوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چاہ رہا ہوں؟ فرشتے دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے۔ اور ایک حدیث، فرشتے اور کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، نماز فارغ ہونے کے بعد اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے مسلسل دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک کہ وہ کسی اور کو تکلیف نہ دے دے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے یا وہ اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو مریض کی عیادت کرتے ہیں، مریض کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ صبح کے وقت کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب شام کے وقت کسی کی عیادت کرتا ہے، صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے بد دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے اللہ کی جانب سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ تیری راہ میں مال خرچ کرنے والوں، تیری راہ میں مال لٹانے والوں کے مال میں برکت دے، انہیں مزید عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ جو شخص مال کو دبا دبا کر رکھتا ہے، جو شخص مال کو گن گن کر اپنے پاس رکھتا ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتا، چھپا کر رکھتا ہے، سمیٹ کر رکھتا ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، اس کے مال کو ہلاک کو برباد کر دے، ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا بھی کرتے ہیں۔ دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، نہ مدرسوں میں دیتے ہیں، نہ مسجدوں میں دیتے ہیں، نہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے مال کے بارے میں فرشتے بد دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایسے لوگوں کے مالوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائے، فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے، فرشتوں کی شان میں گستاخی نہ کرے، مسخرہ پنا نہ کرے، مذاق نہ کرے، کیونکہ یاد رکھے اسلام کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا، غیبیات سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ جہنم ہو، چاہے وہ جنت ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ قبر کا عذاب ہو، چاہے وہ قبر کے سوالات ہو، چاہے وہ جہنم کا عذاب ہو، چاہے وہ جنت کی نعمتیں ہو، چاہے وہ حشر کا دن ہو، چاہے حساب و کتاب کا دن ہو، چاہے میزان کا وقت ہو، پل صراط کا وقت ہو، ان میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا، مذاق میں بھی مذاق اڑانا کفر ہے۔ ایسا شخص جانتے بوجھتے اگر کرتا ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو
فرشتوں کی شان میں گستاخی نہ کرے، ان کے بارے میں مذاق نہ کرے، ان پر ایمان لائے اور تمام فرشتوں پر ایمان لائے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض پر ایمان لا رہے، بعض کا انکار کر رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس طرح ایمان لانا ہے کما حقہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔